جی ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیح علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، آپ سے پہلے مسیح علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ ان کا زندہ ہونا حضور کے آخری نبی ہونے کے مخالف بالکل نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ واضح ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند آدمی یہ بالکل نہیں کہتا کہ جناب جو پہلے سے نبی موجود ہے اس کا زندہ ہونا بعد میں آنے والے آخری نبی کے آخری ہونے میں کوئی فرق ڈالتا ہے۔ یہ تو عقل کے بھی بالکل خلاف بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں مولانا قاسم ننودوی جو ہیں ان کی تحذیر الناس جو ہے افضل ہے، یا یہ قول فیصل وغیرہ، یا یہ جو الیاس گمن صاحب جو آپ کو بتاتے ہیں وہ افضل ہے؟ کیا چیز جو افضل ہے بتائیں۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنا عقیدہ بالکل واضح فرماتے ہیں مناظرہ عجیبہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین و ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے ہونے کو کوئی احتمال نہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے وہ کافر ہے، میں اسے کافر جانتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، تو زندہ ہونے کے مخالف نہیں ہے یہ بات، تو یہ بھی آپ نے جھوٹ بول دیا ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ یہ قرآن یہ بھی آپ مولانا قاسم ننودوی کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ مولانا قاسم ننودوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب جو ہے وہ اہل فہم کے اوپر روشن ہوگا، جو اہل فہم ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں ایسی بات کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھ پر کیا کیا فتوے کسیں گے، کیا فتوے لگائیں گے، اور واقعی لوگوں نے فتوے لگائے، لیکن وہ تو اپنی سچی بات تھی جو وہ لکھ گئے۔ وہ کہتے ہیں اہل فہم پر روشن ہوگا، تو آپ اگر اہل فہم ہیں تو تب آپ کے اوپر روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آخری سمجھتے ہیں کہ زمانہ ان کا آخری ہے، لیکن ان کے آخری نبی ہونے کے باوجود بھی آپ ایک نبی اور آنے کے قائل ہیں۔ یہ کہیں کہ وہ پرانا ہے یا نیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ایک نبی آ رہا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا آپ کے آخری ہونے کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ یہ تو عقل میں پڑھنے والی بات ہے، آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا، آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں نا، آپ اپنے عقیدے کے اوپر دلیل پیش کریں۔ میں نے آپ کا عقیدہ آپ کی کتب سے بیان کیا ہے۔ آپ کے نزدیک نبوت کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم کی نبوت جاری ہے۔ جو ایک قسم کی نبوت جاری ہے وہ جناب ذلی پروزی قسم کی نبوت ہے، حضور کی اطاعت سے ملتی ہے، آپ کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی بروزی نبوت جاری ہوئی ہے، یہ مرزا صاحب سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مرزا کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ آپ اپنے اس عقیدے کے اوپر قرآن کی ایک آیت پیش کریں یا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کریں۔ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہ تو سب کے سامنے واضح ہے، میں نے تو عبارت ان کی پیش کی ہے۔ خیر، ابھی آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں، اپنے عقیدے کے اوپر دلیل پیش کریں۔ آپ کے نزدیک نبوت کی 3 اقسام ہیں، 2 قسم کی نبوت بند ہے، ایک قسم کی جاری ہے۔ یہ جناب جو جاری ہے یہ حضور کے بعد جاری ہوئی ہے، حضور سے پہلے کسی کو یہ نبوت نہیں ملی، اور یہ اطاعت سے ملتی ہے، یہ حضور کی مہر سے ملتی ہے، اور یہ مرزا سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مرزا کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کے اوپر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دیں۔ نہیں ہے، یہ بتانا ہے آپ نے۔ میں مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے کے یا مردہ ہونے کے متعلق ابھی بات ہی نہیں کر رہا۔ ابھی میں نے بات یہ کی ہے کہ کسی نبی کے آنے کا امکان ہے، یہ الگ بحث ہے، نیا ہو پرانا ہو یا جو بھی ہو، لیکن نبی کے آنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بتا تو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے نبی۔ بھائی نبوت آپ کے نزدیک اگر کوئی کھلی ہے تو پھر بندہ اجرائے نبوت کے اوپر بات کر سکتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو کوئی نبوت کھلی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک نبی کا آنے کا انتظار میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے نبی اور بعد میں آئے گا۔ نہیں، ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بنایا جائے گا، بالکل ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں۔ ہاں، مسیح علیہ السلام جو آپ سے پہلے نبی تھے وہ ابھی تک زندہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نہ آپ نہیں، یہ بھی آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، یہ بھی کہیں لکھا نہیں ہے کہ نبی کوئی بنایا نہیں جائے گا۔ حدیث صرف یہ ہے کہ لا نبی آباد، یہ مولانا قاسم ننودوی کہتے ہیں
کہ اگر بعد از زمانہ نبی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ تو اپنے نہ آپ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ ججے صاحب، میرا مطالبہ پھر آپ سے وہی ہے، میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ جناب اپنے عقیدے کے اوپر قرآن و حدیث سے کوئی ایک دلیل پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کا عقیدہ واضح کیا ہے، آپ کے نزدیک نبوت کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے 2 قسم کی نبوت بند ہے، ایک قسم کی نبوت جاری ہے۔ یہ جو ایک قسم کی نبوت جاری ہے یہ حضور کی اطاعت سے ملتی ہے، حضور سے پہلے یہ کسی نبوت جاری نہیں تھی، حضور کے بعد یہ جاری ہوئی ہے، یہ اطاعت سے ملتی ہے۔ حضور کے بعد بھی مرزا سے پہلے یہ کسی کو نبوت نہیں ملی، مرزا کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ ساری باتیں آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کرنی ہے، کوئی ایک دلیل پیش کریں۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے قادیانی مر سکتا ہے لیکن اپنے عقیدے کے اوپر دلیل پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ قادیانیوں کے پاس اپنے اس عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں۔ اور میں یہ پیش گوئی کرتا ہوں، ججا اپنے عقیدے کے اوپر ایک بھی دلیل نہیں پیش کرے گا اور اس موضوع کی طرف آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی کرتا ہے کہ جناب اس کے عقیدے کے اوپر کوئی دلیل موجود ہے۔ کوئی ایک فرد بھی امت کے اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تھی، میں نے قاسم نانوتوی صاحب سے اس کا عقیدہ بالکل واضح بیان کر دیا کہ وہ ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں، اور جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں، تمہارے کفر کا اعلان قاسم نانوتوی صاحب تمہارے پیدائش سے پہلے کر کے جا چکے ہیں۔ اور دوسرا، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ ذلی بروزی قسم کی نبوت جاری ہے؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی نے کہاں لکھا ہے کہ نبوت کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے 2 قسم کی نبوت بند ہے، ایک قسم کی نبوت جاری ہے؟ یہ جو نبوت کی قسم جاری ہے یہ جناب حضور سے پہلے، حضور کے بعد جاری ہوئی ہے، حضور سے پہلے یہ کسی کو نہیں ملی، حضور کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی، حضور کے بعد بھی یہ کسی کو نہیں ملی مرزا سے پہلے، اور مرزا کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی، صرف مرزا کو ملی ہے۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی نے کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت پیش کر دو۔ قرآن و حدیث تو تمہارے نصیب میں نہیں، مولانا قاسم نانوتوی سے پیش کر دو، میں پھر بھی ماننے کو تیار ہوں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن تم مولانا قاسم نانوتوی سے بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ اسامہ صاحب، ایک سوال کا جواب جو میں مانگ رہا ہوں اس کا جواب اگر آپ دے گئے ساری رات لگ جائے گی تو آپ جواب نہیں دیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم جن کے آپ آنے کی بات کرتے ہیں وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ وہ نبی ہیں، وہ ابھی نہیں آئے، بعد میں آئیں گے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ کیا جو میں نے کہا ہے یہ اسی طرح ہی ہے یا نہیں ہے؟ بولیں ذرا، جان ہے تو بول رہے ہیں، جواب دیں۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے وہ کافر بے ایمان ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں اپنا دین و ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ تو ختم نبوت کو بیان فرما رہے ہیں، وہ تو عقیدہ ختم نبوت کا رد بالکل نہیں کر رہے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس قرآن و حدیث نہیں بچا، اور دوسرا مولانا قاسم نانوتوی سے پیش کرو اپنا مکمل عقیدہ، مولانا قاسم نانوتوی سے پیش کر دو، میں چھوڑ دوں گا کہنا کہ جناب قادیانیوں کے پاس ان کے عقیدے کے اوپر دلیل نہیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانے وہ کہ قادیانیوں کے پاس ان کے مکمل عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں، قرآن و حدیث تم پیش کر ہی نہیں سکتے، مولانا قاسم نانوتوی سے پیش کر دو، جاؤ تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کہہ دیں نبوت کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے 2 قسم کی نبوت بند ہے، ایک قسم کی جاری ہے۔ یہ جو جاری ہے یہ ذلی بروزی نبوت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری نہیں تھی، حضور کے بعد جاری ہوئی ہے، اور جناب یہ اطاعت سے ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اور یہ مرزا سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مرزا کے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ بات مولانا قاسم نانوتوی کہہ دیں تو ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا تمہارے پاس دلیل موجود ہے، مجھ سے جواب لے لینا، لیکن جناب تم مولانا قاسم نانوتوی سے بھی یہ بات نہیں پیش کر سکتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ختم نبوت کا مجاہد اسامہ دیوبند صاحب جو ہیں وہ موت کو گلے لگا سکتے ہیں، لیکن جو ان سے پوچھا جائے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیسی بدقسمتی ہے دیکھیں آپ کی، مانتے بھی ہیں کہ نبی آئے گا، پھر کہتے ہیں آخری نبی، تو سارا جھوٹ اور ڈھونگ چایا ہوا ہے نا۔ آپ نے کیا خیال ہے؟ آپ مولانا قاسم نانوتوی کے اوپر بھی جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، میں ان کا حوالہ لگاتا ہوں، پڑھ کر تو سنائیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے اکابر ہیں نا، ان کے اوپر بھی جھوٹ بولنا آپ نے شروع کر دیا اب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا زندہ ہونا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہیں، زندہ ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا حضور کے آخری نبی ہونے کے بالکل منافی نہیں۔ لیکن قادیانی مر سکتا ہے اپنے عقیدے کے اوپر، ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے اپنے عقیدے کے اوپر۔ اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو یہ اپنا عقیدہ بیان کر دیتا۔ اب اس کا عقیدہ میں نے بیان کیا ہے، اس کا کام میں نے کیا ہے، لیکن یہ اپنے عقیدے کے اوپر دلیل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ میں اپنے عقیدے کے اوپر دلیل دیتا ہوں، یہ تو بس بونگیاں مارے گا اور جناب یہ کہے گا کہ جناب مسیح علیہ السلام زندہ ہے، مسیح علیہ السلام زندہ ہے۔ آپ حضرات صاحب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ زندہ ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں۔ تو جناب ان کا زندہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بالکل منافی نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، عام فہم بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ان میں سے ایک جو بیٹا چھوٹا ہے، جو وہ آخری ہے، وہ جناب پہلے فوت ہو گیا ہے، جو بڑا بیٹا ہے جو آخری نہیں تھا وہ بھی زندہ ہے۔ تو اس بڑے بیٹے کے زندہ ہونے سے چھوٹے بیٹے کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چھوٹا بیٹا آخری تھا لیکن وہ فوت پہلے ہوا ہے، بڑے بیٹے کو اللہ نے عمر جو ہے لمبی عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسیح علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں، ان کا زندہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ قادیانی اپنے عقیدے کے اوپر بالکل بات نہیں کرنے کو تیار ہوگا، کوئی ایک بھی دلیل نہیں دے گا، دو تین باتیں کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے، پھر آپ خود ہی کہہ جاتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ ہے۔ تو یہ کیسی ہے وہ باتیں کرتے جاتے ہیں اپنی آئیڈیو میں، جھوٹ ہی بولتے جاتے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ آئیں گے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ کی اپنی ہی آئیڈیو جو ہے وہی تضاد سے بھری ہوئی ہے۔ واہ، اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میرے عقیدے کی آپ دلیل دیتے پھریں، میرے عقیدے کی آپ دلیل دینے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ ایک مخالف جو ہے وہ اگلے کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتا، وہی کرے گا جو عقیدہ ہے جس کا ہے۔ لیکن ابھی بات عقیدہ بیان کرنے کی ہو ہی نہیں رہی، ابھی یہ آپ نے بتانا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، پرانا نیا کوئی بھی ہو، نبی آ رہا ہے نا، ابھی نہیں آیا، بعد میں آ رہا ہے، لا نبی بعد ہی، لیکن ایک نبی آئے گا وہ بعد میں ہی آئے گا۔ واہ، ماشاء ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حوالے سے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر اپنے عقیدے کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو سورہ احزاب آیت 40 کے اندر ہمارے عقیدے کی بالکل وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ہمارے عقیدے کے اوپر دلیل ہے۔ اب قادیانی حضرات یہ کہیں گے کہ خاتم کا معنی آخری نہیں ہوتا۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خاتم 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے، ہر جگہ پہ مراد آخری ہی ہے، بند کرنا ہی مراد ہے۔ جیسے یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 ہے، اس میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو بند فرما دیا ہے، یعنی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، کفر ان کے دل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے بلکہ قادیانیوں کے مفسر، جنہیں یہ اپنا دوسرا خلیفہ کہتے ہیں، وہ بھی مانتا ہے کہ اس جگہ پہ یہی مراد ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بند کیا ہوا ہے کافروں کے، کہ ان کے دل میں جناب داخل نہیں ہو سکتی ہدایت، اور کفر جو ہے ان کے دل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ایسے بند فرمایا ہے کہ اب کوئی غیر نبی بن نہیں سکتا، اور جو نبی ہیں وہ جناب نبوت سے ان سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور خاتم کا معنی قرآن مجید سے 7 مقامات سے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، باقی 7 مقامات موجود ہیں۔ کوئی قادیانی اگر کہتا ہے کہ خاتم کا مادہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ جرت کرے ثابت کر کے دکھائے، میں نے تو ایک مثال دے دی ہے۔ اسامہ صاحب، یہ آپ نے جو پہلے ہی لفظ بولے ہیں یہ اپنی آئیڈیو کو دوبارہ سن لیں، کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو نیند زیادہ آئی ہے، اس لیے آپ
یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تھا. یہ مولانا قاسم ننودوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت جو ہے حضور کے مقام مدح کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کا مقام مدح جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. اور خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ اہل فہم کے اوپر روشن ہوتا ہے، جس میں فہم نہیں ہے اس کے اوپر روشن نہیں ہو سکتا. یہ فرماتے ہیں دائرہ یہ جو ایک مکتبہ فکر ہے دیوبند، اس کے بانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں. یہ تو ان کی مانے یا آپ کی مانے؟ جی اسامہ صاحب، اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنے عقیدے کی دلیل جو ہے قرآن مجید سے پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کی وضاحت سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے لفظ خاتم کی تشریح کے اندر 7 آیات کا ذکر فرمایا، اور پہلی جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ سے، اس کی وضاحت بھی پیش کی کہ خاتم کا معنی بند کرنے ہی کے معنوں میں آتا ہے. اور ہم نے بشیر الدین محمود سے آپ کو حوالہ بھی پیش کر دیا کہ بشیر الدین محمود بھی یہ کہتا ہے کہ جناب ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے بند فرمایا کہ ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، کفر نکل نہیں سکتا. تو باقی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر لفظ جو خاتم کا مادہ ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوا اور کسی معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اسی طرح یہ خاتم النبیین کے اندر بھی یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ایسے بند فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بن نہیں سکتا، اور جو انبیاء ہیں ان سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی. اسی طرح جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم ہونے کی وضاحت خود ارشاد فرما دی ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذبون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبی لفظ کی تشریح لا نبی بعدی سے فرما دی ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، نبی کوئی نہیں آئے گا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے کی وضاحت اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرما دی ہے، اور قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے.